حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، اور میں نے پچھلے جمعے کو بھی کہا تھا کہ ایسا ہی نہیں کہ حضور کا وصال ہوا اور حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، نہ ایسے نہیں ہوا ہے، بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ایک عورت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے آپ سے کچھ کام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی اور وقت آنا۔ تو اس عورت نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آپ کی بارگاہ میں آؤں اور آپ مجھے اگر نہ ملے تو میں کیا کروں؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں جیسے آؤں میرے آنے میں تاخیر ہو جائے اور آپ اس دنیا سے چلے جائیں، آپ کا وصال با کمال ہو جائے تو میں کس شخص کے پاس جاؤں؟ تو آپ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اگر آؤ اور مجھے نہ پاؤ، اگر میں تمہیں نہ ملوں تو تم میرے بعد ابو بکر کے پاس چلے جانا۔ کیا فرمایا حضور نے کہ اگر میں تمہیں نہ ملوں تو ابو بکر کے پاس چلے جانا۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے ہی میں بتا دیا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی خلیفہ میرا بنے گا تو کوئی اور نہیں بلکہ ابو بکر صدیق ہی بنے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس دور کے اندر حضرت عمر فاروق بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے، مولا علی بھی تھے، اور بھی صحابہ اکرام موجود تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے سے پہلے راستہ کلیئر کرتے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کے درمیان بعد میں اختلاف پیدا نہ ہو جائے کہ حضور نے تو کسی کے لیے اشارہ ہی نہیں فرمایا، کیسے معاملات چلے گا۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اگر کسی کی پیروی کی جائے، اتباع کی جائے تو وہ ابو بکر اور عمر ہے۔ کیا؟ ابو بکر صدیق ہے اور حضرت عمر ہے۔ یہاں بھی حضور نے ارشاد فرما دیا کہ میرے بعد اگر کوئی خلیفہ بنے گا تو وہ ابو بکر بنے گا، اور ابو بکر کے بعد کوئی بنے گا تو وہ عمر بنے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے جا رہے ہیں۔ ایسے ہی صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے وصال کے بعد یہ جو صدقات ہیں یہ ہم کسے دیں؟ یہ جو صدقے کا پیسہ ہم لے کر آتے ہیں ابھی تو آپ کی بارگاہ میں ہم پیش کر دیتے ہیں، لیکن ایک نہ ایک دن تو ایسا آنا ہی ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ اب اسی کے اندر تمام نبی بھی آتے ہیں اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نبی ہے، خدا نہیں ہے۔ کیا؟ نبی ہے، خدا نہیں ہے۔ خدا کبھی نہیں مرتا ہے، لیکن جو بھی اس دنیا کے اندر آیا ہے اس کو ایک نہ ایک دن جانا ہی پڑے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ صدقہ ہم کسے دے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اگر تمہیں کسی کو صدقہ دینا ہے تو وہ ابو بکر کو دینا ہے۔ صاف ارشاد فرما دیا۔ اور ایک جگہ تو یہاں تک آیا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ لکھ دوں کہ میرے بعد چونکہ کوئی نہ کوئی تو یہ سوال کرے گا ہی، اگر میں نہیں بتا کے جاؤں گا تو لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے گا اور کوئی بھی کھڑا ہو کر کہہ سکتا ہے کہ میں خلیفہ بنوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے عائشہ کہ میں تمہارے باپ یعنی ابو بکر کا نام لکھ کر چلا جاؤں، ابو بکر صدیق کا نام لکھ کر چلا جاؤں تاکہ لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا نہ ہو۔ اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا لیکن یہ امت، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بھی پسند فرمایا تھا اور حضور نے بھی پسند فرمایا تھا،